مجلس آزادی مقبولیت واسطے مل کے صلوات۔ اپنی اپنی عبادت دی مقبولیت واسطے مل کے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاة للمطیعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین خاتم النبیین، رحمت للعالمین، ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین، الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات۔ میرے معزز سامعین، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ذکر اعضاء فرش اعضاء نو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العزت سانو کلمہ حق بیان کرن، سنن، سمجھن اور اس سے عمل کرن دی توفیق عنایت فرمائے۔ مل کے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ میرے معزز سامعین، روز شہادت حضرت امام سجاد علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امام سجاد علیہ السلام نو اس دنیا ایک عظیم ترین معجزہ عطا فرمائے۔ اس معجزے دا نام ہے صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ۔ اس نو زبور آل محمد بھی آکھا گے، یعنی دعاواں دا مجموعہ۔ ایسی کتاب اللہ تعالیٰ نے سید السجاد علیہ السلام نے عطا فرمائی ہے، اور امام نے اپنی دعاواں دے ذریعے لوگوں کو خدا شناسی دا پیغام عطا فرمائے۔ توحید شناسی سید السجاد نے کرائیے، نبوت شناسی سید السجاد نے کرائیے، اسلام شناسی سید السجاد نے کرائیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ان چیزیں ایسی ہیں کہ جو سارے درمیان فراموش شدہ ہیں۔ اگر لوگوں دی توجہ ان تین چیزیں دی طرف ہو جائے تو ایک بہت بڑا خلا ہے جو پر ہو سکتے، اور لوگوں دے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے۔ جب تک لوگ ان تین چیزیں دی طرف توجہ نہ دے سن، یہ تین چیزیں محجور ہیں، نہ ہون دے برابر ہیں، مطلب لوگوں دے اندر ختم ہو چکی ہیں۔ پہلی چیز ہے قرآن مجید۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن مجید۔ دوسری چیز ہے نہج البلاغہ، اور تیسری چیز ہے صحیفہ کاملہ۔ قرآن مجید انسان نو فسق و فجور تو بچیں دے، نہج البلاغہ انسان نو ہلاکت و ضلالت تو بچیں دیے، صحیفہ کاملہ صحیفہ سجادیہ انسان نو موت تو بچیں دیے۔ میری گل کسی نے سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ پچھلے اب تھوڑا آگے آ جاؤ تو بہتر ہے، آگے آ جاؤ تو۔ اللہم قرآن بھی محجور ہے، نہج البلاغہ بھی محجور ہے، اور صحیفہ سجادیہ بھی محجور ہے۔ کیوں محجور ہیں؟ کیونکہ انہاں دا تعارف نہیں ہے۔
جب تک تعارف نہیں ہونا اس وقت تک اسی ان چیزوں دی معرفت قدر محبت عشق لگاؤ نہیں ہو سکتا انہیں کا لے کے نہیں. اور قرآن پاک دے اندر خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ خداوندی شکوہ فرما رہے ہیں اپنی امت دا کلمہ گواں دا جو کلمہ پڑھن والے انہاں دا شکوہ فرما رہے ہیں یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اے پروردگار میری قوم نے قرآن نو چھوڑ دیتے قرآن نو چھوڑ دیتے ترک کر دیتے مہجور کر دیتے یعنی رسول اللہ دا شکوہ ہے. جبکہ معاشرت کے اندر اسی جس وقت نگاہ کرتے ہیں تو سارے سامنے ہزارہ لوگ قرآن دی تلاوت بھی کر رہے ہوں حافظان قرآن بھی موجود ہیں قاریان قرآن بھی موجود ہیں اور لوگوں دی توجہ بھی قرآن دی طرف ہے اور سب تو زیادہ شائع ہونے والی کتاب بھی قرآن مجید ہے. لیکن اس سے باوجود بھی سرکار بارگاہ خداوندی شکوہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اے پروردگار میری قوم نے قرآن نو چھوڑ دیتے قرآن نو محجور کر دیتے یعنی قرآن کسی اور طرف بلا رہی ہے اور وہ کسی اور طرف چلے گئے. آخر کیا وجہ ہے؟ اے اللہ دے حبیب لوگ تو قرآن پڑھ رہے ہیں قاریان قرآن موجود ہیں حافظان قرآن موجود ہیں لیکن اس سے باوجود اسی بارگاہ خداوندی شکوہ کر رہے ہو. یہ شکوہ کس چیز دا ہے؟ شکوہ اس چیز دا ہے کہ لوگ قرآن پڑھ دیں لیکن قرآن تے عمل نہیں کر دے. کلام اللہ پڑھن دی چیز نہیں ہے بلکہ عمل دی چیز ہے. قرآن تو عمل دی خاطر آیا ہے لیکن عملی طور تے زندگی دے اندر کیا ہے محجور ہے. مل کے صلوات پڑھی محمد و آل محمد. جس طرح قرآن محجور ہے یعنی قرآن دی طرف توجہ نہیں ہے. حقیقی معنی اگر انسان دی قرآن دی طرف توجہ ہو جائے کہ قرآن دا پیغام کیا ہے اور قرآن دا مخاطب کیا ہے. کون ہے قرآن دا مخاطب؟ یا ایہا الناس. قرآن دا مخاطب انسان ہے. اللہ نے اپنے بندیاں دے نال کلام کیتے اور قرآن ہی ہے جو انسانیت دی رہنمائی اور ہدایت دی خاطر ہے. صاحبان تقوی واسطے ہدایت ہے انسانیت واسطے ہدایت ہے. جس طرح قرآن انسانیت واسطے ہدایت ہے اسی طرح نہج البلاغہ بھی انسانیت واسطے ہدایت ہے. قرآن دا تو سن پتہ ہے کہ اللہ دا کلام ہے لیکن نہج البلاغہ کیا ہے؟ امام المتقین حضرت علی علیہ السلام دے خطبات دا مجموعہ ہے نہج البلاغہ. یعنی اس نہج البلاغہ دے اندر نہج البلاغہ 3 حصے تقسیم ہے. اس کے اندر کچھ خطبات ہیں کچھ مکتوب ہیں اور کچھ حکمات ہیں. یہ حکمات یہ خطبات مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام دے تعلیم کردے ہیں. مل کے صلوات پڑھیے محمد وآلہ. پچھلے احباب نے میں اس واسطے اگے بلا رہی ہیں کیونکہ سو رہے ہیں آرام کر رہے ہیں. انہوں نے ذاکر دے قصیدے تو بیدار کر لیں لیکن ایک معلم دی پڑھی ہوئی آیت اور فرمان بیدار نہیں کر دے. تھوڑا اگے آ جو جناب ماسٹر صاحبان مل کے صلوات. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. اس ساڑی محبت دی گل ہے ساڑا لگاؤ کتنا ہے دین دی طرف. تسی دیکھ لو کہ اس ٹائم کتنے لوگ ہیں جو قرآن سنن والے ہیں کتنے لوگ ہیں جو قصیدے سنن والے ہیں یعنی کتنے لوگ ہیں جو اللہ دا کلام سنن والے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو دنیا داری دی گلاں سنن والے ہیں. حقیقت ہے کہ قرآن دی طرف توجہ نہیں ہے جبکہ خود قرآن پاک دے اندر سورہ مبارکہ بقرہ دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو صاحبان ایمان ہیں جنہ دے اندر ایمان موجود ہے انہاں دی محبت اللہ دے نال شدید ہے. فقط محبت نہیں رکھتے بلکہ انہاں دے اندر محبت کیا ہے زیادہ ہوں دیئے. اس وقت دیکھو کہ ساڑی اللہ دے نال محبت کتنی ہے رسول اللہ دے نال محبت کتنی ہے اہل بیت علیہ السلام دے نال محبت کتنی ہے قرآن دے نال محبت کتنی ہے. اس گل دا اسی فیصلہ کس طرح کرنے اسی اس محفل بیٹھ کے کرنے کتنا ساری کلام اللہ دے نال محبت ہے جو اسی سن رہے ہیں.
اور کتنے لوگ ہیں جو کلام اللہ دے نال محبت نہیں رکھتے. کیا خیال ہے سب تو زیادہ محبت اللہ دے نال ہونی چاہیے یا کسی اور نال؟ رسول اللہ دے نال ہونی چاہیے یا نہیں؟ اہل بیت علیہ السلام. یعنی سب تو پہلی چیز جو محبت ہے وہ اللہ دے نال ہے. اگر اللہ دے نال محبت ہے تو پھر سانو دین نے حکم دیتے کسی نال محبت رکھو تو بھی اللہ دی وجہ تو، اور کسی نال دشمنی رکھو تو بھی اللہ دی وجہ تو. خالصاً محبت اللہ دی ہے. اگر خدا دی محبت سارے دلوں میں ہے تو یقیناً وہ انسان کامیاب ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام دے اندر فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ دا ذکر کثرت نال کرو تاکہ تسی کامیابی حاصل کر لو. انسان دی نجات ذکر اللہ دے اندر ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام دا ارشاد گرامی ہے. امام فرما رہے ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت سجاد علیہ السلام تو بڑھ کے کوئی عبادت گزار نہیں گزرا. اور واقعاً بہت بڑے عبادت گزارن امام سجاد علیہ السلام. اتنے عبادت گزارن شب بھر امام شب بیداری بسر کاٹے دیں اور دن روزے رکھتے ہیں. اور امام دن اور رات دے اندر 1000 نوافل ادا کرتے ہیں. 1000 نوافل. امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے والد گرامی دے 500 کھجور 500 کھجور درخت کھجوراں دا 500 درخت دا. ہر درخت تلے امام زین العابدین علیہ السلام 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں ہر روز. ایک دن امام زین العابدین علیہ السلام قریب ہے اپنے بابا دے اور دیکھا کہ سید سجاد علیہ السلام دا چہرہ سرخ ہے. اکھاں سرخ ہو چکے ہیں اور پورا جسم لرزے تاری ہے. عبادت کر رہے ہیں مصلی عبادت ہے. اور پیر قیام دی حالت کھڑے کھڑے پیروں تے ورم آ چکے ہیں. تاریخ نے نقل کی تھی کہ امام محمد باقر علیہ السلام اپنے بابے دو چہرے تو دیتے رہن تے گریہ کرتے رہن. یعنی حالت ایسی ہو چکی ہے امام سجاد علیہ السلام دی عبادت دی وجہ تو چہرہ سرخ ہو چکا اکھاں سرخ ہو چکیاں. امام دے جسم تے لرزت آ رہی ہے پیران تے ورم آ چکیاں. امام سجاد علیہ السلام دی حالت دے کہ امام باقر علیہ السلام برداشت نہیں کر سکے بلکہ گریہ کرتے رہن. ان دے کہ جلے گریہ کرنا شروع کیتے تو امام سجاد علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرا بیٹا کیوں گریہ کر رہی ہے. دے کہ فرمیدن کہ میرا بیٹا محمد باقر جاؤ نا ذرا وہ صحیفہ لائے کے آؤ کہ جس صحیفہ دے اندر تہاڈے اور میرے جد امیر المومنین دی عبادت درج ہے. امام باقر علیہ السلام جس وقت صحیفہ لائے کے آئے تو امام سجاد علیہ السلام دی نگاہ پہ صحیفہ تھے. ایک مرتبہ صحیفہ تو نگاہ کی تھی صحیفہ پڑھا. صحیفہ پڑھن دے بعد امام دے کے فرمیندن واقع نہ میرے دادا علی تہاڈی جیسی عبادت کوئی نہیں کر سکتا. امام سید السجاد علیہ السلام نو عبادت دے معاملے شبیہ علی آکھا گئے. کیا آکھا گئے؟ شبیہ علی. یعنی جس طرح امام المتقین حضرت علی علیہ السلام عبادت کر دیں اسی طرح امام سجاد علیہ السلام بھی عبادت بہت زیادہ کر دیں. لہذا اس واسطے سے آکھا گئے شبیہ امام علی علیہ السلام. امام سجاد علیہ السلام دی عبادت ہے کہ کنیز تو جس وقت پوچھا گیا جس کنیز نے 30 سالہ زندگی امام دے خدمت گزاری ہے. کتنا؟ 30 سالہ. اس وقت سے پوچھا امام سجاد علیہ السلام دی شہادت بعد یہ فرماؤ کہ امام دی عبادت متعلق کچھ پیش کر سکتے ہو. انہوں نے فرمایا کہ 30 سال میں اس امام دے خدمت کی تھی. اس 30 سالہ عرصہ دے اندر رات نو میں کدی امام واسطے بستر نہیں بنایا اور دن نو کدی امام واسطے کھانا نہیں بنایا. کیونکہ رات پوری رات شب بیداری گزار دیں دیں امام علیہ السلام اور دن روزہ دی حالت گزار دیں دیں. دن نو میں کدی کھانا نہیں بنایا اور رات نو کدی بستر نہیں بنایا.
یہ امام ہیں جنہوں نے سانو اللہ تک پہنچن دا رابط دسے. اس رابط دا نام ہے دعا. اس رابط دا نام کیا ہے؟ دعا. منگن نو نہیں آکھا ویدہ. اسی مانگ رہے ہونے نا ہاتھ اٹھا کے دعا. دعا منگن نو نہیں آکھا گیا. یہ ساڑھے اندر ایک طریقہ کار چلا کہ بھئی مانگ لو کچھ دعا مانگ لو. نہیں, دعا در حقیقت رابط دا نام ہے. اللہ دے نال حقیقت رابطے دا نام ہے دعا. اور اے رابط امام علیہ السلام نے قائم فرمائے. واقع کربلا تو بعد جس وقت, چونکہ امام جانے ہیں سید الشہداء علیہ السلام نے دعا دا سلسلہ شروع فرمایا, دعائے عرفہ پڑھتے رہے اور مختلف دعاواں امام علیہ السلام نے تعلیم فرمائی اس امت معاشرے نو. خود بھی امام علیہ السلام نے یہ دعاواں پڑھیاں. تو چونکہ امام جان دیں کہ کوفی وفا کرن والے نہیں ہیں, کوفی وفا کرن والے نہیں ہیں, لیکن اس سے باوجود امام کوفہ آ گئے, امام کربلا آ گئے, لیکن کوفی کربلا نہیں ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ کلمہ پڑھن والے کربلا نہیں ہے؟ سید الشہداء علیہ السلام مظلوم کربلا تنہا مارے گئے. حل من ناصر دی صداواں بلند کر دے رہے. حسین ابن علی اپنے انصار, اپنی اہل بیت افراد دے نال واقع کربلا رونما ہویا. سید الشہداء مارے گئے, لیکن کوفی نہیں ہے, کوفیوں نے وفا نہیں کی تھی. آخر کیا وجہ ہے کہ کوفی جو کلمہ پڑھن والے اور نواز رسول دے نال محبت کر دیں, خود رسول اللہ دے نال محبت کر دیں, لیکن اس سے باوجود ایک کوفی کربلا دے اندر نہیں ہے؟ اسی وجہ کیا ہے؟ علماء نے اس سے بیان پیش کی تھے. اسی وجہ ہے کہ کوفیاں دے اندر ایمان دی کمزوری ہے, خدا خوفی دی کمی ہے, خدا شناسی دی کمی ہے, دین شناسی دی کمی ہے, خود امام شناسی دی کمی ہے. امام نو مندے ہن لیکن امام نو جان دے, امام دی معرفت نن رکھ دے. اس سے سید سجاد علیہ السلام نے دعاواں دا سلسلہ واقعہ کربلا تو بعد شروع کی تھے اور مسلسل دعاواں پڑھنا شروع کی تھی. دعاواں دے اندر حقوق پیش کی تھی کہ بھائی دا بھائی تے کیا حق ہے, باپ دا بیٹے تے کیا حق ہے, ایک ہمسایہ دا دوسرے دو تے کیا حق ہے, اور ایک حاکم دا رعیت دے کیا حق ہے, رعیت دا حاکم تے کیا حق ہے, شاگرد دا استاد تے کیا حق ہے, استاد دا شاگرد تے کیا حق ہے, اور مقتدیاں دا مسجد امام تے کیا حق ہے, اور مسجد امام دا مقتدیاں تے کیا حق ہے. امام سجاد علیہ السلام نے ایک دعاواں بھی تعلیم فرمائیں اور معاشرہ شناسی دا ایک رول بھی پیش کی تھے صحیفہ سجادیہ دے اندر, تاکہ لوگ خدا شناس بن جائیں. امام نو کمی محسوس ہو رہی ہے کہ کوفی نہیں ہے, اس واسطے نہیں ہے چونکہ لوگاں دے اندر خدا خوفی ختم ہو چکی ہے, انہاں دے اندر دین نام دی چیز ختم ہو چکی ہے, انہاں دے اندر خدا دا خوف نہیں ہے. ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. لہٰذا امام علیہ السلام نے یہ دعاواں پڑھنا شروع کی تھیں اور دعاواں لوگوں تعلیم فرمائی. یعنی امام علیہ السلام دی پوری زندگی امام نے دو چیزیں شروع کی تھیں اپنی زندگی دے اندر, اور یہ دو چیزیں بہت ہی مؤثر ہیں پورے معاشرے دے اندر. انہاں دو چیزاں دے ذریعے امام نے لوگوں خدا دے قریب کیتے, لوگوں اسلام شناس بنائے. اگر امام علیہ السلام یہ دو چیزیں شروع نہ کر دے تو واقعہ کربلا ختم ہو جاتا. ایک دعا ہے اور دوسری عزا ہے. ایک کیا ہے؟ دعا, اور دوسری کیا ہے؟ عزا. امام نے دعاواں تعلیم فرمائی ہیں اور معاشرے نو خدا شناسی دا درس دیتے. دعا اصل ہے کیا؟ دعا مومن دا اسلحہ ہے, مومن دا ہتھیار ہے. اس دعا دے ذریعے مومن اپنی دنیا اور آخرت دے اندر کامیابی حاصل کر دے. انہاں دعاواں دے ذریعے در حقیقت ایک مومن اللہ دے نال اپنا ربط پیدا کر دے, خدا دے نال ربط پیدا کر دے. اور دعا اللہ تبارک تعالیٰ ہر بندے نو توفیق عطا نہیں فرمیدا. اس ذہن نوٹ کر لئیے, ہر بندے نو دعا دی اللہ تبارک تعالیٰ توفیق عطا نہیں کردا.
اسے نو عطا فرمائے دے کہ جو بندہ اپنے دل دے اندر حقیقی معنی خدا دی محبت اور عشق اور لگاؤ رکھتا ہوئے. کیونکہ جو دعا ہے ایک معرفت ہے، ایک شناخت ہے، ایک پہچان ہے، اور ایک پہچان ایک شناخت ہر انسان کو خدا تعالیٰ دی ذات عطا نہیں فرمائے دی. یعنی کتنے لوگ ایسے ہیں معاشرے دے اندر کہ جنہاں نو توفیق ہی نہیں ملتی. دعا در حقیقت توفیق دا نام ہے، اور توفیق اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ انسان نو طلب کرنی پوندی ہے. بغیر طلب کیتے توفیق نہیں ملتی. جو انسان، کیونکہ دعا جو ہے توفیق بھی ہے اور دعا ایک لذت بھی ہے، اور یہ لذت ہر انسان نو نہیں ملتی. ممکن ہے کسی نو گانے دے اندر لذت آ رہی ہوئے، کسی نو گپ شپ دے اندر لذت مل رہی ہوئے، کسی نو مال کٹھا کرنے لذت مل رہی ہوئے. ظاہر ہے کہ جو گانے سن لیے، جنہ کنا دے نال وہ گانے سن لیے، جس زبان دے ذریعے وہ گانے گا رہی ہے، اور جنہ اکھاں دے ذریعے وہ فحش دیکھ رہی ہے، اس بندے نو دعائے کمیل دی کس طرح توفیق ہو سکتی ہے؟ اس بندے نو دعائے ندبہ دی کس طرح توفیق ہو سکتی ہے؟ اس بندے نو زیارت عاشورہ دی کس طرح توفیق ہو سکتی ہے؟ اس بندے نو زیارت وارثہ دی کس طرح توفیق ہو سکتی ہے جس نے اپنی زندگی گانیاں دے نال گزار دیتی ہے؟ جنہ کناں دے نالوں گانے سن لیے ایک کان ناپاک ہو چکے ہیں، جنہ اکھاں دے نال فاحش دے دے یہ اکھاں ناپاک ہو چکی ہیں. جس زبان دے ذریعے انسان فاحش کر دے یہ زبان ناپاک ہو چکی ہے. ناپاک زبان دے ذریعے انسان نو خدا کدی توفیق نہیں دے دا اس زبان دے ذریعے انسان میں نو پکار سکے. ناپاک کن نو انسان نو خدا توفیق نہیں دے دا انہاں کنہ دے ذریعے او کلام اللہ سن سکے. قرآن پاک سنن دی توفیق، امام دے کلام دے سنن دی توفیق، نہج البلاغہ دے سنن دی توفیق اسے بندے نو میسر ہوں دیئے جس دے کان بھی پاک ہوئے، جس دی اکھاں بھی پاک ہوئے، جس دے دل بھی پاک ہوئے. یا علی علیہ السلام. ناپاک ظرف رکھن والا انسان کہ جیسی زبان ناپاک ہے، جیسی اکھ ناپاک ہے اور جیسی کن ناپاک ہیں، ایسے لوگوں اے توفیق میسر نہیں آندی. تو اسی دیکھ لو تڑے سامنے کتنے لوگ ہیں جو کلام اللہ سنن واسطے بیٹھ دیں، کتنے لوگ ہیں جو امام دی گل سنن واسطے بیٹھ دیں. کسے ایک صاحب عارف شخص نے گل کی دی، انہوں نے فرمایا کہ ساڑی خوش قسمتی یہ ہے اسی اللہ نو ایک مندے ہیں، لیکن ساڑی بدبختی یہ ہے کہ اسی اللہ دی ایک بھی نہیں مندے. یہ بدبختی ہے. ساڑی خوش قسمتی یہ ہے اسی اللہ نو ایک مندے ہیں، لیکن بدبختی یہ ہے کہ اسی اللہ دی ایک بھی، کیونکہ کلام اللہ دی توفیق منگنی پوندی ہے، خدا دی محبت دی توفیق منگنی پوندی ہے. بغیر توفیق منگے اے اللہ تبارک تعالیٰ اپنی محبت دا نور انسان نو نہیں عطا فرمائندا. صلوات پڑھی محمد والے محمد. بعض لوگ ایسے ہو سن کہ جو جنہوں نے اپنی پوری زندگی خدا نو یاد نہیں کیتا، دعاواں کدی نہیں منگیاں، پوری زندگی دے اندر دعاواں نہیں منگیاں. سورہ مبارکہ مومنون دے اندر ہے جس وقت روز قیامت اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ حاضر ہو سن تو اللہ دے ملائکہ دی طرفوں حکم ہو سی کہ خبردار انہوں میرے قریب نہیں آن دینا. کیوں؟ اس واسطے کہ انہوں نے اس عذاب نے جکڑ لیا ہو سی. قرآن پاک دی آیت کہہ رہی ہے اے لوگ بارگاہ خداوندی دے اندر جنہ کدی اپنی زبان دے ذریعے دعا نہیں منگی، کدی ہاتھ نہیں اٹھائے، انہوں نے عذاب نے جکڑ رکھا ہو سی. اور اس وقت اللہ دی طرفوں جس عذاب انہوں نے جکڑ رہا ہو سی یہ دعا کر رہے ہو سن، پروردگار اے خدایا رحم فرما، اے پروردگار سنو معاف کر دے، اسی مجرم ہیں، گناہ کر بیٹھے ہیں. اس خدا دی آواز سے سکا لکسو فیہا ولا تکلمون، خبردار میرے نال گل نہ کرو، میرے نال ہم کلام نہ ہو، اے فرشتے ہو انہوں نے دور کر رہے ہو، میرے نال کیوں گل کر رہے ہو؟ کدی دنیا چ رہ کے میرے نال گل تسی کیتی ہے؟
کدی دنیا چ رہ کے مینوں یاد کیتا ہی، کدی دنیا چ رہ کے ہاتھ بلند کیتے ہیں، دنیا چ رہ کے دعا منگی ہے۔ اگر دنیا ہی تسی مینوں یاد نہیں کیتا، آج میں بھی تانوں یاد نہیں کرنا۔ اور بعض قرآن پاک دی آیات کے اندر مذمت کی گئی ہے ایسے لوگاں دی، اور یہ آکھا کہ ایسے لوگ متکبر ہیں جو دعا نہیں منگ دے، متکبر ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک انسان عبد ہے، عبد ہون دے ناتے اپنے محبوب دی بارگاہ چ حاضر ہوئے، کس واسطے حاضر ہوئے؟ کیا اللہ نو عبادتاں دی ضرورت ہے؟ بولو نہیں، عبادتاں دی ضرورت نہیں، نمازاں دی ضرورت نہیں، نوافل دی ضرورت نہیں، تاکیبات دی ضرورت نہیں، بلکہ اس چیز دی ضرورت ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ چاہ کے میرے تو سوال کرے۔ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ میرا بندہ جس وقت میرے تو سوال کرے تو میرے بندے نو میرا رسول ایک پیغام دے دو، میں دور نہیں بلکہ میں تیرے قریب ہوں۔ یہ دعائیہ جملے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جس وقت میرا بندہ میرے تو دعا منگے، انہوں کیا کھڑے؟ میں تیرے قریب ہاں۔ کتنا قریب ہاں؟ اجیب دعوت الداعِ اذا دعان۔ میں اتنا تیرے قریب ہاں، اتنا قریب ہاں، جس وقت تو دعا منگ دیں اور اپنی زبان تو لفظ ادا کر دیں یا اللہ، اس کا جواب بھی میں تینوں دینا۔ ایک زاہد شخص سے بارے جملہ ہے، واقعاً مشہور ہے کہ وہ اللہ اللہ کردہ اور دعاواں منگدہ، بڑی زندگی اسے گزر گئی خدا خدا کر دیاں۔ ایک دن اس نے شیطان گمراہ کر دیتا تو بڑی اللہ اللہ کر دیں، یا اللہ کر دیں، یا رب کر دیں۔ ایڈس کدی خدا تنو جواب دیتے؟ کدی خدا تنو جواب؟ وہ دل شکستہ ہو گیا، واقعاً میں دعاواں مگدہ لیکن کدی میں نے جواب نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وقت ایک نبی نو وحی فرمائی اور فرمایا جاؤ میرے بندے نو شیطان نے گمراہ کر دیتے، میرے تو دور کر دے، اور جاؤ میرے اس بندے نو آکھو اے جڑا تو آدھے نا یا اللہ، ای میرا جواب ہے۔ اے جو تو آدھے نا یا اللہ، ای کیا ہے؟ میرا جواب ہے۔ اگر میں اللہ تیرے اتر راضی نہ ہوندہ، میں تینوں توفیق ہی نہ دیندہ تو میں نو پکار سکے۔ یا اللہ کرنا توفیق ہے، اللہ تو دعا منگنا توفیق ہے، بارگاہ خداوندی جے حاضر ہونا توفیق ہے۔ بے نمازی یہ مت سوچے کہ میرے تے اللہ راضی ہے، میں نے مال دیتے، میں نے بہت کچھ دے دیتے، نہیں، اللہ دی ذات اس بندے تے ناراض ہے، کیونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے، سرکار تو پوچھا گیا یا رسول اللہ فرماؤ اگر اللہ دی ذات بندے تے ناراض ہو جائے تو کیا کر دیئے؟ کیا آسمان تو پتھر نازل کر دیئے کہ انسان غرق ہو جائے؟ کیا آگ بھیج دیں دیئے کہ انسان غرق ہو جائے؟ لیکن اللہ دے رسول نے فرمایا کہ نہیں، اللہ دی ذات جس وقت سے بندے تے ناراض ہو جائے آسمان تو پتھر نازل نہیں کرتا، نہ ہی آگ بھیج دے کہ انسان نو غرق کر دے، بلکہ اللہ اس تو اپنی یاد دی توفیق سلف کر لیں دے۔ اس کو توفیق نہیں دینا کہ میرا بندہ میں نے پکار سکے۔ دعائے ابی حمزہ سمالی امام سجاد علیہ السلام دی دعاواں دا مجموعہ ہے، اس کے اندر امام فرما رہے ہیں الہی انت تدعونی، اے پروردگار تو میں نے بلائے تو میں تیری بارگاہ جا حاضر ہویا، تو میں نے بلائے تو میں تیری بارگاہ جا حاضر ہویا، اگر تو میں نے نہ بولیں دا تو میں تیری بارگاہ جا حاضر نہ ہوں دا۔ یہ توفیق ہے۔ الہی انت الکریم، سید السجاد فرما رہے ہیں پروردگار تیری ذات کریم ہے۔ تھوڑی اکھاں کھول کے گل سنیے، اے پروردگار تیری ذات کریم ہے۔ مولا تو پوچھا گیا مولا فرماؤ کریم کس نو آکھا ویندے؟ وہ امام جنہوں نے دعاواں دا طریقہ سمجھائے، جس امام نے دعاواں دے ذریعے اللہ تک پہنچن دا ربط سانو سکھائے، فرمانے الذی لا ترد سائلا من بابے، فرمایا کریم اس نو آکھا ویندے جو اپنے دروازے تو کسے سوالی نو خالی نہ لوٹائے، اس نو کریم آکھا، جو اپنے دروازے تو کسی نو خالی،
الہی انت الکریم یا من لہ الدنیا والآخرہ ارحم من لیس لہ الدنیا والآخرہ۔ اے پروردگار تیری دنیا بھی ہے تیری آخرت بھی ہے، اس بندے تے رحم فرما جس کی نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ امام نے دعاواں تعلیم فرمائی ہیں۔ دعا خود ایک توفیق ہے، دعا منگنا اللہ تعالیٰ دی طرف توفیق ہے، یعنی انسان خدا دے نہ ربط پیدا کر لوے، اس نام ہے دعا۔ ایک دعا تعلیم فرمائی ہے امام نے، اور دوسری عزا تعلیم فرمائی ہے، اور دعا اور عزا دے ذریعے امام نے لوگوں خدا دے قریب کی تھے، اور عبادت اس طرح امام نے انجام دیتی ہے کہ جس نے امام نے ڈٹھے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ جس نے بھی امام تو نگاہ کی تھی، خود امام دے بیٹے بھی گریہ کر رہے ہیں امام نے دیکھ کے۔ امام نے واقع کربلا تو بعد اِنَّا علی بن الحسین بقا علی ابیہ 40 سنہ، اسی رونے ہیں نا، گریہ کر دیں ہیں، ماتم کر دیں ہیں جی۔ بعض بندے گریہ کر دیں اپنا دکھ ختم کرن واسطے، بعض بندے گریہ کر دیں اپنی مشکل ختم کرن واسطے۔ امام نے 40 سال گریہ کی تھے، کتنا؟ 40 سال۔ اس 40 سالہ عرصہ دے اندر امام نے اپنے دکھ ختم کرنے واسطے گریہ نہیں کیتا، نہ ہی اپنی مصیبتاں پریشانیاں ختم کرنے واسطے گریہ کیتے، بلکہ امام دا گریہ اسلام دی بقا دا ذریعہ جا کے بنے۔ امام دا گریہ دین دی بقا دا ذریعہ جا کے بنے۔ امام دا گریہ شریعت دی بقا دا ذریعہ جا کے بنے، اور وجہ ہی ہے کہ واقع کربلا تو بعد جس وقت سید سجاد علیہ السلام مدینہ واپس لوٹ کے آئے، ایک بندے نے تنزن سوال کیتا کہ ملیا تو نوں انہاں قربانیاں دے بدلے اتنی بڑی قربانیاں ہو گئی، جوان مارے گئے، علی اکبر مارے گئے، حضرت عباس مارے گئے، شہداء، انصار، اصحاب۔ امام نے فرمایا ایک لحظہ ٹھہر میں ایسا جواب دینا۔ کچھ لحظے بعد مسجد نبوی جو آذان بلند ہوئی، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، آذان معاذن نے بلند کی تھی۔ سید السجاد نے اس شخص کی طرف رخ کیتا اور فرمایا تو میرے کو سوال کیتا کہ دسو نہ قربانیاں دے بس کے ملے۔ امام نے فرمایا اگر کربلا دے اندر میرے بابا سید الشہداء یہ قربانیاں پیش نہ کر دے، آج تو یہ آذان نہ سن گا۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ۔ ماشاءاللہ یا علی علیہ السلام۔ توجہ فرمائیے عزیزان، یاد رکھیے سید السجاد دی جو قربانی ہے اتنی عظیم قربانی ہے کہ 40 سالہ زندگی دے اندر دو چیزاں تعارف فرمائیں، متعارف فرمائیں، ایک دعا اور دوسری عزا۔ ساڑھے معاشرے دے اندر کچھ اس طرح ہے کہ بعض لوگ جو ماتمی طبقہ ہوں دے وہ نماز دی طرف نہیں آدھا، جو نمازی طبقہ ہوں دے وہ ماتم دی طرف رخ نہیں کر دے، جبکہ یہ دو چیزاں نہیں ہونی چاہیے۔ وہ نمازی نہیں ہے جو عزادار نہ ہوئے، وہ نمازی نہیں ہے جو عزادار نہ ہوئے، اور وہ عزادار نہیں ہے جو نمازی نہ ہوئے۔ اور امام سجاد علیہ السلام تو بڑھ کے کوئی عزادار نہیں، اور امام تو بڑھ کے کوئی نمازی نہیں ہے۔ نمازی اتنے بڑے ہیں کہ لقب ہو گیا زین العابدین سید الساجدین، عزادار اتنے ہیں 40 سال گریہ کی تھے۔ وہ ماتمی جو نماز نہیں پڑھتا
وہ ماتمی جو نماز نہیں پڑھتا اس کو عزاداری دا فائدہ نہیں ہے، اور نمازی جو نماز پڑھ دے عزا نہیں کرتا اس کو نماز دا فائدہ نہیں ہے۔ عبادتوں کی ہے عبادت، وہ بھائی ماتم حسین کا، جنت کی ہے ضمانت ماتم حسین کا، وہ سجدے میں سر کٹا نواسا رسول کا، کیسے ہے وہ نمازی کرتے نہیں ماتم حسین اگر کوئی شخص ماتم کر رہی ہے، عزاداری کر رہی ہے، یا حسین کر رہی ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، در حقیقت وہ سید و سجاد روح نو ناراض کر رہی ہے۔ کدی بھی سید و سجاد اس سے راضی نہیں ہیں، کیونکہ سید و سجاد وہ ہستی ہیں جس شب عاشور شام غریباں 10 محرم دی رات آئیے، اس رات سید و سجاد نے پوری رات ایک سجدہ دے اندر گزار دیتی ہے۔ واقعہ کربلا تو بعد کوفہ تو لے کے شام تک فرائض تو کجا کسی مقتل دی کتاب دے اندر نہیں ہے کہ سید و سجاد ایک نوافل قضا ہویا ہوئے، کڑیاں پاتی ہوئی ہیں، رسیاں پاتی ہوئی ہیں، زنجیر ہیں، پھپیاں نال ہیں، بہناں نال ہیں، مخدرات نال ہیں، اس سے باوجود سید و سجاد دا ایک سجدہ قضا نہیں ہویا۔ ایک ایسا ماتمی ہے جو 10 سال تو 20 سال تو عزاداری کر رہی ہے، ماتمداری کر رہی ہے، لیکن مسجد دے اندر جان واسطے تیار نہیں ہے، نماز پڑھن واسطے تیار نہیں ہے۔ پھر میں ایوی جملہ آگ سکتا کہ مجلس میں جاؤ ضرور مگر اتنا رہے خیال مسجد نہ کرے آپ کا شکوہ حسین سے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک ایسا عزادار ہے کہ سید و سجاد دی ایک عزاتوں لوگ بدل جاندے، معاشرہ بدل جاندے، لیکن اس اپنے کردار دے ذریعے کسی تو اچھے تاثرات نہیں دے سکا، اس عزاد دے ذریعے خدا شناسی دا درس حاصل نہیں کر سکا۔ ایک ایسا عزادار ہے عزاداری کر دے مسجد نہیں جاندہ، ایک ایسا عزادار ہے عزاداری کر دے اس نو قرآن دا علم نہیں ہے، ایک قرآن نہیں پڑھنا جاندہ، حسین ابن علی دی عزاداری کر دے اس نو قرآن نہیں آندہ، اس سے بچے نو قرآن نہیں آندہ۔ ایک ایسا عزادار ہے سید الشہداء ایسے عزادار تے کدی راضی نہیں ہیں، کیونکہ سید الشہداء دا سر سجدہ دی حالت چاہ، لیکن جس وقت شمر نے حسین ابن علی دا سر اٹھائے نو کے نیزہ تے حسین ابن علی نے قرآن دی تلاوت شروع کی تھی۔ امام واقع کربلا تو بعد شہادت تو بعد سب تو پہلے قرآن دی تلاوت شروع کر دیتی ہے، اور لوگاں نو ڈسن واسطے تسی سمجھ دیا ہے اسی حسین ابن علی تو قرآن دا رشتہ چھڑوا دے سائیں، تسی مدینہ چھڑوا سکتے ہو، مکہ تو احرام میرے توڑوا سکتے ہو، خیام میرے جلا سکتے ہو، میرے جوانہ دے سینے نیزے مار سکتے ہو، میرے بھائی عباس تے بازو قلم کر سکتے ہو، میرے جوانہ تے لاشے تے گھوڑے دوڑا سکتے ہو، میری بہن زینب دی چادر اتار سکتے ہو، تسی سب کچھ کر سکتے ہو، مگر میرا قرآن نال رشتہ نہیں توڑ سکتے، کیونکہ میرے نانا محمد مصطفیٰ دا فرمان ہے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے چلیا، ایک قرآن ہے دوسری اہل بیت ہے، انہاں دے نال متمسک ہو کے رامنے، کیونکہ روز قیامت تک حوض کوثر تک نہ قرآن اہل بیت تو جدا ہونے نہ ہی اہل بیت قرآن تو جدا ہونے۔ عزیزان تھوڑا توجہ دی ضرورت ہے، اسی عزا کر رہے ہیں لیکن دعا دی طرف نہیں آ رہے، یہ دعا ہی نماز ہے، یہ دعا ہی ہے جس سے ذریعے انسان خدا شناسی دا سبق حاصل کر دے، لیکن اگر اسی عزا کر دے رہے ساری زندگی گزر گئی اور یہی سوچتے رہے، میں پچھلے دن بھی یہ گل کی تھی پھر دہرا رہی ہیں، اسی سنت بھی کوئی اور اپنا لئیے، اسی کڑیاں پا کے سمجھتے ہیں بھئی اے سنت سجاد ہے،
کڑیاں پاؤ سنت سجاد حاصل کرو ماتمی آزاداران ماتمداران میری گل نوٹ کر لو اس وقت مووی چل رہی ہے میری آواز نوٹ ہو رہی ہے میں گل توڑے تک پہنچانا چاہنا ایک معلم ہونے دی حیثیت نال اس علاقے دے اندر ایک مبلغ ہونے دی حیثیت نال اپنی زندگی میں پیغام لیتے ہیں لیکن آج یہ توڑے سامنے پیغام لیونا چاہنا کہ سید السجاد دی سنت کڑیاں پاونا نہیں ہے سید السجاد دی سنت ادھی رات نو اٹھ کے خدا دی بارگاہ دعا منگنا ہے ایک کڑیاں تے رسیاں پاونا سنت سجاد نہیں ہے کیونکہ سید السجاد دی سنت وہ ہے جو امام نے اختیاران انجام دیتی ایک کڑیاں امام نے پاتیاں نہیں ہیں امام نے پوائیاں گئی ہیں یہ رسیاں امام نے پاتیاں نہیں ہیں امام نے پوائیاں گئی ہیں یہ زنجیر بیڑیاں امام نے پاتیاں نہیں ہیں بلکہ امام نو پوائیاں گئی ہیں سانو امام سجاد دی کڑیاں نظر آ رہی ہیں سانو سید السجاد دی رسیاں نظر آ رہی ہیں سانو سید السجاد دے توق نظر آ رہے ہیں سید السجاد دے سجدے نظر کیوں نہیں آ رہے سانو سید السجاد دی باتاں نظر کیوں نہیں آ رہی ہیں سانو سید السجاد دی ادھی رات نو اٹھ کے یتیمہ مسکینہ غریبہ نو جا کے رائے خدا دیونا او کیوں نہیں نظر آ رہی ہے روایت دے اندر ہے مقتل دی مستند کتب دے اندر ہے کہ جس وقت سید السجاد انتقال ہو گیا اور غسال نے غسل دینا شروع کی تھا اس نے دیکھا کہ بڑے بڑے امام دے جسم تے داغ ہیں موٹے امام دے جسم تے بہت پریشان ہویا ایک دوسرے تو انہوں نے سوالات شروع کی تھے ممکن ہے یہ سوالات ممکن ہے کہ یہ جو داغ اور نشان ہیں یہ تازیانے دے ہو سکتے ہیں ممکن ہے یہ توکان دے ہو سکتے ہیں یہ رسیاں دے ہو سکتے ہیں یہ زنجیران دے نشان ہو سکتے ہیں لیکن امام محمد باقر علیہ السلام تو جس وقت پوچھا گیا امام نے فرمایا اے میرے بابا دی پوچھتے نشان کسی دن اے او نشان ہیں جو میرے بابا رات دے وقت پوچھتے بوریاں اٹھا کے مدینہ دے گلیاں اور بازاریں جا کے غریبہ یتیمہ مسکینہ جا کے کھانا دے کے آن دے آن امام سجاد علیہ السلام نماز تہجد تو پہلے اٹھتے ہیں سب تو پہلے جا کے غریباں یتیمہ امام محمد باقر علیہ السلام فرمائیں کہ میرے بابا نے مدینہ دی سرزمین تے مدینہ دے اندر کم از کم 100 بندے تک کھانا پہنچانا ہوتا 100 بندے تک اور پھر امام خود کھانا نہ کھاندے جب تک انہاں تک کھانا نان پہنچا لیں دے اور امام سب تو پہلے تہجد پڑھن تو پہلے جا کے غریباں یتیمہ مسکینہ تک ایک توام پہنچیں دیں ایک کھانا پہنچیں دیں ایک گندم پہنچیں دیں پھر آکے نمازیں تہجد پڑھ دیں نمازیں شب پڑھ دیں کیوں اس حصے کی ایسا نہ ہوئے کہ میرے خدا دی طرف یہ آواز آ رہی ہوئے میرے خدا دی طرف یہ پکار ہو رہی ہوئے اور میرا خدا بلا بلا کے کہہ رہی ہوئے میرا بندہ تو میری بارگاہ چاہ کے تہجد پڑھ رہی ہیں میرا بندہ تو میری بارگاہ چاہ کے نماز پڑھ رہی ہیں 2 رکعت نوافل ادا کر رہی ہیں تینوں اپنے علاقے دے اندر تینوں اپنی گلی دے اندر تینوں اپنے محلے دے اندر خبر ہے تینوں اپنے یتیمہ دی خبر ہے تینوں اپنے نال رہن والی بیوہ دی خبر ہے تینوں اپنے نال رہن والے مساکین دی خبر ہے وہ تو جان دے رہی ہے وہ تو بھوک تو مر رہی ہے وہ تو پیاس تو مر گئی ہے تو آ کے میری بارگاہ نمازہ پڑھ رہی ہے جا پہلے انہاں دی خبر لائے پھر آ کے میری بارگاہ نماز پڑھ یہ عزا ہے سید السجاد علیہ السلام دی خدمت خلق بھی ہے لیکن جو عزا انجام دیتی ہے سید السجاد علیہ السلام نے مدینہ دی گلی ہے جس وقت امام جاندے ہیں تو لوگ امام تو اکثر دور ہو جاندے ہیں ایسا نہ ہوئے کہ امام ساڑھے تو سوال کر لیں خصوصاً قصائی لوگ جنہوں نے جانور ذبح کرنے ہوں دے 40 سال گریہ کیتے کھانا سامنے آویا بابا دی بھوک نو یاد کرے نا پانی سامنے آویا کربلا تو موہ کر کے روک کر کے سید شہداء دی پیاس نو یاد کرے نا ہائے میرا بابا مظلوم مارا گیا پیاسا مارا گیا مدینہ دے اندر ایک شخص کہہ رہی ہے میں بڑا غریب ہوں سید السجاد نے اس تو سوال کر لیا عزا ایسی انجام دیتی ہے کہ کوئی بندہ مؤثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا
امام اس سے قریب گئے، تو کہہ رہی ہے میں غریب ہوں؟ جی مولا۔ امام نے فرمایا اگر تو اتنے مر جائے تو میں دس کوئی تینوں غسل کفن دے سی، تیرا جنازہ اٹھے سی؟ جی مولا تسی اس طرح کیوں گل کر رہے ہو؟ واقعہ نہیں گل ہے، میرے لوگ ہیں، میں نے غسل دے سن، میں نے کفن دے سن، میرا جنازہ اٹھے سن۔ جلے امام نے گل سنی واقعہ کربلا یاد آ گیا، ایک مرتبہ کربلا دی طرف رخ کیتا، رو کے فرمایا ہائے میرا مظلوم بابا، 3 دن تک میرے بابا دی لاش پڑی رہی، کسی نے میرے بابا نو غسل کفن نہیں دیتا۔ جی میں دیکھ لیے میرے بابا نو کسے غسل کفن نہیں تھا۔ مدینہ دے اندر جس وقت امام نے ڈٹھا، قصائی نے سوال کیا، قصائی دے قریب ہے قصاب دے، امام نے فرمایا تسی جانور ذبح کرتے ہو؟ جی مولا۔ فرمایا کیا تو جانور ذبح کرن دے آداب ہیں یا نہیں؟ جی مولا۔ فرمایا کوئی ادب پیش کر سکتے ہو؟ مولا پہلا ادب یہ ہے اسی جس وقت جانور نو ذبح کرنا ہوندے سب تو پہلے اس نو پانی پی لینے ہیں۔ جلے پانی دے لفظ سے سید سجاد نے کربلا دی طرف رخ کیتے، اپنے بابا مظلوم کربلا دی پیاس نو یاد کر کے رو کے فرمیندے نا ہائے میرا مظلوم بابا، تو انہوں پانی کسے نہیں پلایا، 3 دن دا پیاسا رکھ کے شہید کیتا گیا۔ امام نے فرمایا کوئی اور ادب بیان کر۔ اس کہ مولا دوسرا ادب ہے جس وقت اسی کسی جانور نو ذبح کر دیا ہے اس سے سامنے کسی اور زندہ جانور نو سامنے نہیں کھڑن دیں دے۔ امام نو واقعہ کربلا یاد آ گیا، ایک مرتبہ کربلا دی طرف رک کر کے فرمایا ہائے میرا علی اکبر، ہائے عباس علمدار، ہائے قاسم، میرے بھائیا علی اکبر شہید ہونے رہے، میرے بابا حسین دے رہے، عباس علمدار زین چھوڑی میرے بابا حسین دے رہے۔ امام نے فرمایا کوئی اور ادب بیان کر۔ کہ سید مولا تیسرا ادب ہے کہ ساڑھے کو جتنا جانور بڑا ہوئے تو او دے قد دے مطابق ہتھیار رکھ دے ہیں، جانور چھوٹا ہوئے تو ہتھیار چھوٹا رکھ دے ہیں، اگر جانور بڑا ہوئے تو ہتھیار بڑا رکھ دے ہیں۔ عزیزان بزرگان جس وقت سید و سجاد نے جملہ سنے تو کربلا دی طرف رک کر کے رو کے فرمیندے ہائے میرا علی اصغر، کجا علی اصغر، کجا حرمل دا تیر۔ سیعلم اللذین ظالموا ایمن قلبی انقلب۔